کافی ٹائم ہو گیا آتے ہوئے, 8-10-12 سال کی عمر سے ہم بھی لگے ہوئے. ہمارے دل عزیز گورنر سندھ جو ہیں ماشاء اللہ کامران ٹیسوری صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اکھاڑے آئیں, وزٹ کریں, ادھر کی خستہ حالت دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں, کہ ہم اکھاڑا لے کے اس لیے چل رہے ہیں کہ بھائی ادھر لوگ آئیں, صحت بنائیں. تو انشاءاللہ وہ آئیں گے, کچھ ہماری طرف آگے بیٹھیں, کوآپریٹ کریں, کچھ ہم ان کو سنائیں, کچھ ہمیں بتائیں اور اس کو مزید لے کے جائیں, کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ ہمارا پروگرام میں کرانے کا. تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں تمام پہلوانوں کے ساتھ, اور میرے ساتھ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں منور بھائی جو اس اکھاڑے کے دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس اکھاڑے کو چلا رہے ہیں ایک طریقے سے, اور اس ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے دم پہ. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس اکھاڑے کی ہسٹری کیا ہے. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. منور بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. اچھا منور بھائی, پہلے آپ اس اکھاڑے کی ہسٹری بتائیں کہ کب سے آباد ہوا, کس نے اس کی بنیاد رکھی, کیسے وجود میں آیا؟ تقریباً اس اکھاڑے کو بنے ہوئے تقریباً 55 سے 60 سال ہو چکے ہیں. صحیح. تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے استاد بشیر الدین عرف پگل پہلوان. پگل پہلوان بشیر الدین عرف پگل پہلوان, ایک جنون کی حد تک ان کو پہلوانی کا جو نا شوق تھا. اب وہ پہلوانی اپنے شاگردوں کو کراتے تھے, پہلوانی کراتے وقت کوئی شاگرد مطلب تھوڑا رکتا تھا تو وہ تھوڑا زور زبردستی کرتے تھے کہ نہیں کرو کیونکہ یہ صحت ہے, صحیح اسٹپ نہ بنانا ہے, زبردستی کریں گے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑے سے وہ نام مشہور ہو گیا ان کا, پگل پہلوان بھائی ان کے سامنے سیدھے رہنا ورنہ تو یہ ایسی تیسی کر دیں گے 2 منٹ میں. تو یعنی اپنے شاگردوں کو اس حد تک جنون کی حد تک ان کو شوق تھا کہ میرا شاگرد جو ہے انتقال کے وقت تک وہ اکھاڑے سے ہی وابستہ رہے. اچھا, تو ان کا صرف ایک ہی خواہش تھی کہ بس میرے علاقے کے محلے کے لوگ بچے جو ہیں خراب نہ ہو, کسی نشے میں نہ بلیں, بس پہلوانی کریں, اپنی صحت تندرستی رہے, اپنے اکھاڑے کو آباد کریں. انہیں کو دیکھ کے آپ کے اندر شوق پیدا ہوا پہلوانی کا یا پہلے سے ہی شوق تھا؟ نہیں, ہم آتے تھے چھوٹے چھوٹے پارک میں کھیلنے آتے تھے, تو ادھر یہ ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلوانی کر رہے ہوتے تھے, ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں بھی شوق ہوا, ہم نے بھی آنا شروع کر دیا. بس جب سے تقریباً ہمیں بھی کافی ٹائم ہو گیا آتے ہوئے, 8-10-12 سال کی عمر سے ہم بھی لگے ہوئے. اچھا, تو جو آپ کے استاد ہیں بیسیکلی انہوں نے ہی آپ کو سلیکٹ کیا تھا یا آپ کی اپنی خواہش تھی کہ میں جو ہے پہلوانی کی طرف؟ میری اپنی خواہش تھی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی ایک بچہ محلے میں گھوم رہا ہے اور وہ صحت کی طرف آ رہا ہے, تو انہوں نے ہمارے کو اور ادھر بلا کر ہمارے سے کہا کہ چلو ہم تمہاری خدمت کریں گے بیٹا, پہلوانی کی طرف آؤ, باڈی بلڈنگ میں نہیں جاؤ. یہ اپنی ایک دیسی کشتی ہے جو زوال پذیر کی طرف ہے, لیکن یہ کہ ہمارے استاد نے ہماری سرپرستی کی اور اللہ کا شکر ہے آج اپنے اکھاڑے میں بیٹھے ہیں. وہ نہیں ہے لیکن ان کا اکھاڑا قائم ہے. اچھا, یہاں آنے کے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو اس کی فیس دیتے ہیں, تو یہاں پہلوانی سیکھنے کے لیے جو بچے ابھی آ رہے ہوں گے بیسیکلی, تو کیا اس کے کو یا آپ نے معاوضہ وغیرہ دیا؟ نہیں, ابھی کوئی کبھی نہ ہمارے استادوں نے لیا, نہ ہمارے خلیفوں نے لیا, نہ ہمارے اکھاڑے میں سے کوئی لیتا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت ہیں, سب اپنی مرضی سے آتے ہیں, کھانا پینا سب ایک ساتھ مل بانٹ کر کرتے ہیں, محبت اخلاق سے سب اپنے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے کیا پہلوانی؟ بیسیکلی ہم نام تو بڑے آسانی سے دیکھے, ہم سمجھتے ہیں بھائی موٹا تگڑا تازہ سا بندہ ہوگا تو وہ پہلوانی ہوگا ہے, تو پہلوانی بیسیکلی ہے کیا؟ بھائی پہلوانی ایک بڑی محنت اور مشقت والے کام ہے. صحیح. یہ بڑی محنتوں سے پہلوان بنتے ہیں, بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر, کھانا پینا, دیسی گھی, بکرے, بہت مطلب محنت, اچھی خاصی جو ہے خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے بڑی محنت کرنی, اسٹپنا بنانا, ایکسرسائز کرنی, بہت ہارڈ ورک ہے اس کے اندر. اچھا, میرے ساتھ اور بھی دوست اور مہمان ہمارے سینئرز موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ اللہ کا. سر آپ کا نام؟ نواب. نام نواب. نواب جی, نام بھی پہلوانوں جیسا ہے, نواب. اچھا, یہ بتائیں آپ کو کب سے شوق ہوا پہلوانی کا؟ مجھے بھی تقریباً 50 سال ہو گئے. 50 سال. تو گھر میں کوئی پہلوان رہا ہے یا؟ میرے بڑے بھائی تھے شمشو پہلوان. اچھا. ہاں, وہ پہلوانی کرتے تھے تو انہوں نے مجھے بھی شوق ڈالا, وہ لے کر آتے تھے مجھے اکھاڑے, تو ان کے ساتھ میں بھی آتا تھا. صحیح. تو یہ بھی شوق ہو گیا. اچھا, ایک بات بتائیں, پہلوانی اور ورزش میں فرق کیا ہے؟ پہلوانی جو ہے بہت ہارڈ ہے, اس میں ایکسرسائز بھی ہارڈ ہوتی ہے, پھر ایکسرسائز کے ساتھ کشتی لڑنی ہوتی ہے. صحیح. سمجھے, تو یہ بہت محنت والا شعبہ ہے. اچھا, مطلب صرف پہلوانی کا مقصد جان بنانا نہیں ہے میرے خیال سے, کشتی لڑنا ہوتا ہے. بیسیکلی جو مین مقصد ہے وہ کشتی لڑنا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سی ٹرکس وغیرہ ایسی ہوتی ہیں, داؤ ہوتے ہیں, بالکل داؤ ہوتے ہیں.
تو وہ داؤ استاد وغیرہ سکھاتے ہیں، استاد ہی سکھاتے ہیں. اچھا، آپ نے تقریباً کتنے مقابلوں میں حصہ لیا ہوگا اب تک؟ بہت کشتیاں لڑی میں نے. اچھا. میں انڈیا گیا، اچھا، لاہور گیا، بہت لڑی کشتی. اچھا ماشاءاللہ. اور تقریباً کوئی یادگار کشتی جس میں آپ کو مزہ آ گیا ہو، ایسی کوئی جگہ ہو، ایسی کوئی اکھاڑا ہو؟ کراچی میں کشتی ہوئی تھی لیاقت آباد میں. صحیح. ایک انڈیا سے پہلوان آیا ہوا تھا. صحیح. بچھو پہلوان. بچو پہلوان. بچو، ہاں. اس سے کشتی ہوئی تھی میری. صحیح. تو اس سے میں گر گیا تھا. اچھا. تو مطلب ہارنے کے باوجود آپ کو مزہ آ گیا؟ مزہ آیا. صحیح کہ یعنی کوئی ٹکر کا مقابلہ؟ ٹکر کا بھی تھا، اور وہ داؤگیر پہلوان تھا. صحیح صحیح صحیح. سینئر بھی موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. اور آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں جی؟ سب خیریت سے؟ ہاں اللہ کا کرم ہے. سب کے بقول بھائی آپ ان کے سینئر ہیں، اور ایک یہ بھی سینئر آپ کے بیٹے میں. سر آپ کا نام؟ محمد اختر. محمد اختر صاحب. اچھا، پہلوانی بیسکلی آج کل نوجوانوں میں کیوں شوق اس کا ختم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی نوجوان جو ہے باڈی بلڈنگ کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں پہلوانی کو چھوڑ کے. پہلوانی بنیادی چیز ہے. میں باڈی بلڈنگ کے خلاف بھی نہیں ہوں. کوئی بھی ایکسرسائز ہو جس سے جسم میں طاقت آتی ہے، سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن باڈی بلڈری میں وہ کیمیکل کے کیپسول وغیرہ کھاتے ہیں، نمایاں جسم جلدی ہو جاتا ہے. بچے ہاف آستین کی شرٹیں پہنتے ہیں، شولڈر دکھانے لگ جاتے ہیں. اور ہمارا جسم ایسا ہے، ہم لڑتے ہیں. باڈی بلڈر، میں برائی کی بات نہیں کرتا، وہ فائٹ نہیں لڑتا، وہ شو پیس ہے. میں بنیادی بات کر رہا ہوں، جو سننے والے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے چینل کے توسط سے. تو پہلوانی بنیادی چیز ہے. اور جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، کہ امام حسن اور حسین کی بھی کشتی ہوتی تھی، علماء کرام بتاتے ہیں. جی ہم نے سنا ہے یہ. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شوق ہے. یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے جو ہم نے بڑوں سے لیا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے بدلتا ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا سینئر بیٹھے ہوئے، وہاں سے ہم میں آیا. اور اسی کے توسط سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. باوضو بیٹھے نماز پڑھ کر آئے، منور پہلوان نے کہا آؤ چینل والے آ رہے ہیں. ہم نے کہا ابھی آ رہے ہیں، نہیں تو اپنے ٹائم سے آتے ہیں. ہم انڈیا گئے، وہاں لڑے، وہاں کے اخبارات موجود ہیں. پنجاب گئے، اور سب سے مشہور کشتی، جیسا بھی آپ نے ایک سوال کیا، رحیم یار خان کا ایک پہلوان تھا، صادق پہلوان. آن دا ریکارڈ بات ہے، جس کے میرے سینئر بھی کشتی میں موجود تھے، یہ اس بارے میں بتائیں گے. اس نے کراچی کے بے شمار لڑکے مارے، ہمارے اکھاڑے کے بھی مجھ سے سینئر لڑکے مارے. منور پہلوان نے بھی وہ کشتی دیکھی. اللہ پاک میں اس نے مجھے فاتح دی، اور بہت نام ہوا اس کے اندر. اس کا رحیم یار خان کے پہلوان کا نام تھا صادق پہلوان. اور جبکہ وہ مجھ سے سینئر تکڑا تھا، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی. اور انڈیا گئے، وہاں سے باقاعدہ مجھے معلوم ہوتا، ایمرجنسی میں ہونا، میں اخبارات لاتا ہوں جو وہاں سے میں کشتیاں جیتا، اور ہار پھول میرے گلے میں پنے ہوئے انڈیا کے اخبار کے اندر. ایران کے پہلوان بھی کراچی میں آئے، ان سے بھی ہمارے استاد چنو پہلوان اور سعید پہلوان نے ہمیں لالو کھیت میں لڑوایا. افغانی پہلوان بھی ہماری جوڑ کر آئے، ان سے بھی ہمیں لڑوایا. اچھا، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میرا وزن 80 کلو ہے تو میں 200 کلو کے پہلوان سے لڑوں گا. 80 90 85 70 ایک ویٹ کے حساب سے لڑا جاتا ہے، جیسے برابر ہوتا ہے، کچھ کم بڑھتی ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے پوچھا کہ بھئی پہلوان کو تو موٹا تازہ دیکھا جاتا ہے، نہیں، پہلوان کا ویٹ 60 کلو بھی ہوتا ہے، 65 کلو بھی ہوتا ہے، 70 کلو بھی ہوتا ہے. ہر کیٹیگری ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے کہ اللہ پاک نے ایک دلیل رکھی ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں ہے، تو ہر آدمی پہلوان ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک سوال پاکستان کے رستم سے پوچھا، حسینہ پہلوان سے، جو بھولو پہلوان سے کشتی یا پولو گراؤنڈ میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لڑے تھے، آج سے 60 یا 70 سال پہلے. جب میں ان سے لاہور ملنے گیا، اللہ کو گواہ کر کے کہنا، میں نے ان سے کہا بابا جی ایک بات بتائیے. ان کے گوڈے پہ ہاتھ لگایا کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی پنجابی زیادہ بولتے تھے. کہنا پتر جیڑا مٹی لاندا ہے. میں نے کہا بابا جی تھوڑا خلاصہ کرو. مٹی تو ابھی کوئی بھی آدمی آتا ہے اور لگا لیتا ہے خالے کے اندر. بولا نہیں، جیڑا کشتی کھلتا ہے نا، پاہ میں نکا ہو پاہ میں بڑا ہو، وہ پہلوان ہے. ضروری نہیں ہے کہ جھارے جیسا اور بشیر بھولے والے جیسا وجود ہو پہلوان ہو. ہم جیسا چھوٹا آدمی بھی اپنے ویٹ کا پہلوان ہوتا ہے. آپ کے امام حسن اور امام حسین کے قول سے مجھے یاد ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلوان تھے. ایسے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلوان تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے انبیاؤں کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا سر، ایک سینئر ہونے کے ناطے ایک چیز بتائیں. جیسے ہم لوگ مقابلے کرتے ہیں، کراٹے ہو گئے، باکسنگ ہو گئی،
اس میں نا سامنے والے جو ہمارے سامنے مخالف کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو بڑی غصے سے تحس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل میں نا عجیب سی وہ ایک جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو یا تو اس کو مار دوں گا یا مر جاؤں گا. ایسا کوئی پہلوانی میں ہوتا ہے جیسے مقابلے کی حد تک ہے؟ لازمی بات مقابلے کی حد تک ہوتا ہے کہ یار اس سے میں جیت جاؤں، فتح ہو جائے، اور یہی ہوتا ہے مقابلے. مطلب جیتنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور محبتیں وہی قائم رہتی ہیں، وہی سلام دعا رہتی ہے. کیونکہ آج کل کا تو ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی وہ مقابلہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا کشتی شروع ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی دونوں کی پرسنل جو ہے نا دشمنی چل رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا چاہوں گا. آپ تو مقابلے کی بات کر رہے ہیں، ہم سب ایک استاد کے شاگرد تھے، ہم سب پیر بھائی بیٹھے ہوئے. صحیح. ہماری کشتی یہاں جس کو ہم پریکٹس کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو زور کہتے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ کہتے ہیں پریکٹس جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو استاد اور خلیفہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان سے اجازت دیتے ہیں، اجازت ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے زور یا کشتی کی شروعات کرتے ہیں. پھر ہم جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، چاہے ہونٹ پھٹ جائے، سر پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ دشمنی کی شکل نہیں ہوتی. پھر جب ہمارے استاد خلیفہ ہمیں چھڑاتے ہیں، شروعات تو ہاتھ ملا کے ہوتی ہے، اینڈ اس کا گلے مل کر ہوتا ہے. ایسے ہی پہلوان جی، منور بھائی، ایسا ہی ایسا نہیں، پیار ہوتا ہے اس شوق میں، پیار بہت ہے اور ادب بہت ہے، ادب بہت ہے اس شوق کے اندر. اچھا، آپ نے کس عمر سے شروع کری پہلوانی؟ بھائی ہم لوگ کم سے کم 15 سال کی عمر سے کر رہے ہیں. 15 سال کی عمر سے. اور مطلب آپ کے بھی خاندان میں کوئی پہلوان رہا یا آپ کو؟ بھائی پہلوان تھے، والد صاحب پہلوان تھے، خاندانی پہلوان ہیں ہم لوگ. اچھا، اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ابھی میں جو چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پہلوان ابھی اس وقت آپ لوگ موجود ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں سے کوئی نہ کوئی پہلوان رہا ہے. لازمی بات ہے، جبھی شوق ہے. ہاں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں پہلوان ہوگا تو ہی بندہ پہلوانی کی طرف نہیں، ضروری نہیں ہے. آدمی کو، لڑکے کو کوئی شوق ہے وہ لگ جاتا ہے اپنے. کوئی یہ نہیں ہے کہ باپ دادا ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار جا اکھاڑے جا، تو وہ شوق دلاتے ہیں، تو وہ آتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں بچے کو کہ چلو بھائی اکھاڑے چلو، وہ راستہ دکھاتے ہیں. اچھا، استاد کی طرف سے پہلوانی کی پہلی تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ورزش کرانا، ڈڑ بیٹھ کے لگوانا، زور کرانا، یہ ان کی دمبی ہوتی ہے کہ بھائی. اچھا، یہ ہوتی ہے، یہ میرے سینئر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، نیک رہنا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا، لنگر کے ستی رہنا. جو نیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا بھی ہوگا نا تو ایسے کو فاتح کر جائے گا. ابھی جیسے منور بھائی ذکر کر رہے تھے کہ پگل پہلوان جو ہمارے استاد تھے وہ کسی بھی شاگرد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اب جیسے آج کل کے دور میں کوئی بندہ فٹنس میں تیار ہو جاتا ہے یا اسٹیمنا اچھا ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ ایک طرح سے بدماش بن جاتا ہے علاقے کا. تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی ٹریننگ کے دوران؟ نہیں، ہمارے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارے تو نہیں. اس میں ویسے رد عمل کیا ہوتا تھا؟ جیسے اگر کسی شاگرد کی شکایت آ گئی کہ بھائی اس نے فلانا سے پھڈا کر لیا، تو پگل استاد کیا کرتے تھے؟ اس کو سمجھاتے تھے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ایک بھائی اور موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ کا بھی تعلق پہلوانی سے رہا؟ بھائی میرا تعلق ہے، میں استاد کا پگل پہلوان کا شاگرد ہوں. صحیح. چنو پہلوان ہمارے خلیفہ ہے، سعید پہلوان ہمارے خلیفہ ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. بس یہ تھوڑا سا شوق ہے، صفائی کر لیتے ہیں، جھاڑو مار لیتے ہیں، اکھاڑے کی خدمت کر لیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، بس یہ ہمارا ایک تھوڑا شوق ہے. اور ہلکی پھلکی ورزش کر لیتے ہیں. اس ثقافت کو زندہ رکھا، بس اس ثقافت کو زندہ یہ رکھا ہوا کہ اس کی دیکھ بھال کر رہے، یہ بھی ایک ثقافت، یہ بھی ایک نیکی ہے. باقی یہ کہ کوئی بچہ آتا ہے تو اس کو تربیت دے دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. باقی یہ ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اکھاڑے جتنے بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارے جو صحت کے ہے اس کی دیکھ بھالی کری جائے، اس کے اوپر جو مطلب اپنی کمیٹی بٹھائی جائے. ان غریبوں کا شوق ہے یہ. اب کسی بچے کا وہ پیسے ہوتے ہیں دودھ پی لیتا ہے، کسی کے وہ پیسے نہیں ہوتے وہ دودھ پیچھا نہیں پیتا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ان اکھاڑوں کو آباد کرایا جائے، ان کو جو ہے نا برباد نہیں کرو. بہرحال یہ ہے کہ اسی سے اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے، عروج عزت سب اللہ پاک اسی سے دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے اکھاڑے ناپید ہو گئے ہیں، پہلوانی کراچی سے مٹ گئی ہے، صحیح ہے نا، تو یہ اکھاڑا بھی نہ رہنے والی بات ہوگی. یہ اللہ پاک ایک ذریعے سے چلا رہا ہے. صحیح ہے، بالکل بے شک. یہ صرف ہم لوگوں کی محبت سے کہ چلو یار اس نے کام کرا لیا، وہ بھی اکھاڑے کا ہی کام کرا ہے، بڑی بات ہے. وہ بھی اکھاڑے سے فیس پا رہا ہے تو کرا رہا ہے. صحیح ہے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. اچھا منور بھائی، اب آپ آگے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کا کیا ہے میں پہلوانی کو لے کے وہ سب بتا دیں.
भाई हम तो ये कहेंगे कि नौजवान नस्ल जिस तरह सिगरेट पीती फिर रही है, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। हमारे उस्तादों ने अखाड़े की बुनियाद इसी रखी थी कि लड़के नशों से, बुराइयों से बचकर अखाड़े की तरफ आए, बर्बादी की तरफ न जाएं। अखाड़ा ऐसा है आबाद करने वाला, ये सेहत भी बनती है, इंसान साफ सुथरा भी रहता है, हर तरीके से बीमारियों से बचता है, सेहत तंदुरुस्ती बनती है। तो हम भी यही कहेंगे हमारे अहले इलाका के जो नौजवान है वो इधर उधर घूमने से बेहतर है कि 1-2 घंटे हमारे अखाड़े में आए, हम उनको वेलकम करते हैं बिना किसी चार्जेस के। कोई उन पे चार्जेस नहीं है, कोई किसी चीज का उन पे लागू नहीं है। आए, अपनी मेहनत करें, जिस तरह अखाड़े को इस्तेमाल करना है, जो जायज तरीका है उस तरीके से अपना अखाड़े को इस्तेमाल करें, अपनी सेहत अच्छी करें और हमारे उस्ताद के लिए दुआए मगफरत करें, क्योंकि उन्होंने एक जरिया बनाया है, उस्ताद ने हमारे को जरिया दिया। सही। अच्छा मुनव्वर भाई, आगे का कोई प्लान है, कोई टूर्नामेंट है अभी आप लोगों के? जो भाई हम ये चाह रहे हैं कि सरदार मोहम्मद बख्श और मेयर कराची मुर्तजा वहाब और हमारे दिल अजीज गवर्नर सिंध जो है माशाल्लाह कामरान टेसोरी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे अखाड़े आए, विजिट करें, इधर की खस्ता हालत देखें कि लोग परेशान हैं, कि हम अखाड़ा लेके इसलिए चल रहे हैं कि भाई इधर लोग आए, सेहत बनाएं। तो इंशाल्लाह वो आएंगे, कुछ हमारे तरफ आगे बैठे, कोऑपरेट करें, कुछ हम उनको सुनाएं, कुछ तो हमें बताएं और इसको मजीद लेके जाएं, कुछ टूर्नामेंट वगैरह हमारा प्रोग्राम में कराने का, तो उस सिलसिले में हमसे आगे बात करें, जिंदा करें कि सिंध से, कराची से एक टूर्नामेंट कराया जाए, जो पूरे पाकिस्तान से पहलवानों को बुलाया जाए। कुछ कराची के भी पहलवान होंगे, कुछ वहाँ के भी पहलवान होंगे, क्योंकि ये तो एक नापेद हो गया कराची के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। ये दोबारा इसको उठाएं, इंशाल्लाह हम उनके पूरी कोऑपरेट करेंगे, जो तरीके से हम काबिल होंगे। हम पंजाब से भी लड़के बुला सकते हैं, क्योंकि हमारा ये शोबा है पहलवानी, हमारे ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ है, सबसे आना जाना है। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बावलपुर, मुल्तान, सब जगह हमारे हैं। हमारे लाहौर के अंदर बहुत अच्छे उस्ताद है, शाजी शीदा पहलवान, उनका इंतकाल हो गया, मनीला चैंपियन, नए बाजार वाले, उनके बेटे वगैरह। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पहले के लोगों में जो शौक होता था वो होता भी इसी वजह था, जब वो पहलवानी के मुकाबले देखते थे। तो जब पहलवानी के मुकाबले होंगे, टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे, तो यकीनन नौजवानों में भी इसका शौक बढ़ेगा, जरूर जलेगा। सही है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई आपका, आप सबका, कि आपने अपना वक्त दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जरूर इसको शेयर करके इन पहलवानों को सपोर्ट कीजिए, इस पहलवानी के शोबे को, खेल को आगे बढ़ाइए और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।